الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ کرام ابدا. ان جملوں کی تفسیر اور ترجمے سے پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالی مولا کریم سے ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایات ارشادات فرمائے. پھر موسیٰ علیہ السلام طور سے یا وادی طویٰ سے چلے مصر کی طرف. لا علم له بالطریق ولیس له زاد ولا حمولۃ ولا صحبۃ ولا شیء الا العصا. اس طور پر وہاں سے چل دیے. بیوی بچے سب وہیں. راستے کا وہ علم نہیں تھا، زاد راہ بھی نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی شے نہیں، الا العصا. بس عصا تھا آپ کے ہاتھ میں. اس سے ہی شکار کر لیتے تھے کھانے کے لیے. اسی سے اپنی ضرورتیں پھلوں کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے پوری کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ مدین سے مصر کی سرزمین پر پہنچ گئے. وردا عودا مصر، مصر کی سرزمین پر آپ کا ورود ہوا. آگے علامہ کاشفی ان کی فارسی کی تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں چوں با مصر توجہ فرمود وہی آمد. جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مصر کی طرف چلے تھے تو ادھر حضرت ہارون کے پاس وحی آئی کہ با استقبال برادر براہ مدین دواں شبت، جلدی سے آپ مدین کا جو راستہ مصر سے جا رہا ہے جائیے اور اپنے بھائی کا استقبال کیجیے. موسیٰ علیہ السلام سے ساری گفتگو وادی طویٰ میں ہوئی. ادھر اب ہارون علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ آپ جائیے مصر سے، اور جو مصر سے راستہ وادی تو مدین کی طرف کو جا رہا ہے اسی راستے سے آپ کے بھائی موسیٰ آ رہے ہیں، جائیے ان کا استقبال کیجیے. دما شبت دوڑتے جلدی جائیے. پس ذرا اسنائے طریق ملاقات فرمودن، جلدی سے ہارون علیہ السلام نکلے اور اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. وہ موسیٰ شرح احوال و تمامی بعض گفت. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی 28 سالہ زندگی کے سارے حالات. سوال اس بات کا کہ پہلے کے لوگوں کو صبر کتنا ہوتا تھا. 28 سال بعد ملاقات ہو رہی. وہ موسیٰ شرح احوال ب تمامی بعض گفت. پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے سفر کے جو 28 سالہ زندگی دور رہ کے جدائی میں گزری وہ اپنے بھائی کو بتائی کہ یہ ایسے گا، ایسے رہا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. پھر شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے پاس رہا، ان کی بیٹی سے عقد ہوا اور ساری چیزیں. پھر میں آ رہا تھا آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے تو وادی طور میں ایسا ایسا معاملہ آیا.
بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور قبطیوں اور فرعون کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا ہے. گفت ہارون اے برادر شوکت و عظمت ازا چے دیدئی زیادہ شد. ہارون علیہ السلام بولے فرعون کے پاس آپ نبی بن کے آئے؟ اس 28 سال میں فرعون کا حال تو اور خراب ہو گیا ہے. اس کی شان و شوکت، اس کا روب و دبدبا جو آپ نے دیکھا تھا اپنی 12 سالہ زندگی میں، اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو وہ ذرا سی ادنا سی بات میں ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دے دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے. اب آپ کہو گے اس سے ایمان لا. موسیٰ اندیش ناک شد و ہر دو برادراں باتفاق گفتن اے پروردگار ماں. جب ساری شرح سارے حالات ہارون علیہ السلام نے فرعون کے، اس کے قوائف، اس کا غصہ، اس کی تیزی، اس کا دبدبا، اس کی طاقت بیان کی، تو ظاہر بات ہے کہ اب اور اتنے خراب آدمی کے پاس دین کی دعوت لے کے جانا، جو خود خداوند بیٹھا ہو اسے بندہ بننے کی دعوت دینا کتنا مشکل کام ہے. تو موسیٰ اندیش ناک شد، موسیٰ کوئی خوف ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور دونوں نے مل کر کے اپنے پروردگار، اپنے مولا کی بارگاہ میں، وہیں مصر کی سرحد مدین اور مصر کے بیچ، وہیں پر اپنے رب سے یہ جملے قال ربنا اننا نخاف. ابھی واقع تو موسیٰ اور ہارون دونوں بولے رب سے اپنے قال ربنا اننا نخاف. یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، با اتفاق موسیٰ اور ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم میں خوف طاری ہو رہا ہے، ہمیں خوف طاری ہو رہا ہے. اننا نخاف، کس بات کا غور کریے، ان یفرط علینا، کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے، وہ سزا میں جلدی نہ کر دے، میری بات بھی پوری نہ سنے. کہ جب اس کی شوکت، اس کا دبدبا اس درجہ ہے تو بات میری سننے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے. این یفرط علینا، کہیں زیادتی نہ کر بیٹھے، ہم معجزات جو تو نے مجھے دیا ہے وہ دکھا بھی نہ پائیں اس سے پہلے ہی. وہ دیکھیے، خوف، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، کتب ہو، کوئی ہو، خوف انسان کی جبلت، انسان کی فطرت میں ہے. اور خوفناک ہونا، اندیشناک ہونا، خوف کرنا، یہ نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں. ولایت اور عالمیت کی تو بہت دور کی بات ہے، نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں. خوف تو جبلی تی چیز ہے. الخوف مرکوز فی جبلت الانسان، خوف انسان کی جبلت، انسان کی فطرت میں شامل ہے. حتی انہ لو بلغ مرتبۃ نبوت و رسالت، وہ مرتبہ نبوت و رسالت پر فائز ہو تب بھی خوف ہو سکتا ہے. فإنہ لا يخرج الخوف من جبلتہ، خوف اس کی فطرت سے نکلتا نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے بات کہی ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا. خوف انسان کو دنیا کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور خوف عقبہ اور آخرت کے بارے میں ہوتا ہے. جنہیں عقبہ و آخرت کے بارے میں خوف زیادہ ہوتا ہے وہ سعادت مند لوگ ہیں. لیکن دنیا کا خوف بھی انسان کے ایمان یا اس کے کمال کے منافی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، امیدیں بھی بندے اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں، طمع بھی، رجا بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کرتے ہیں، اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ یخافون عذابہ، اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب ایک ہے اللہ کا خوف اور ایک ہے غیر اللہ کا خوف، دونوں میں فرق کرنے چاہیے۔ ایک ہے انسان کو، بندے کو اللہ تعالی کا خوف، اور ایک غیر اللہ کا خوف، کسی درندے کا خوف، کسی جانور کا خوف، کسی ظالم کا خوف، دونوں میں فرق ہے۔ جو بندے کا خدا سے خوف ہوتا ہے وہ خوف، اس کا معنی کیا ہے وہ ہمیں بتانا مقصد ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں والخوف من اللہ کا مطلب ہے الکف عن المعاصی و اختیاری الطاعات، اللہ تعالی سے ڈرنے کا، اللہ تعالی سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے اور نیکیوں میں لگا دے۔ اگر یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ خوبی پیدا اس کے اندر ہو گئی، تو واقعی وہ اللہ تعالی سے خائف ہے اور اللہ تعالی کا ڈر اس کے اندر ہے۔ اور ایک خوف کا مطلب وہ کہ جو دل میں روب پیدا ہو، جیسے کوئی آدمی شیر دیکھ لے، جنگل میں گزرا شیر دیکھ لے تو ایک دم دبدبا، یہ خوف خدا کا مراد نہیں، دبدبا پیدا کرنا۔ یہ کوئی درندہ، شیر درندہ ہی ہے، لیکن ایک دم اچانک کوئی سانپ خطرناک نظر آ جائے تو ایک دم دل میں ایک ہیبت، ایک دبدبا پیدا ہوتا ہے، وہ خوف خدا کے مراد نہیں۔ جب بولا کہ انہم یخافون اللہ، وہ خدا سے ڈرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یکفون انفسہم عن المعاصی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور طاعت میں لگاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈر جو تھا وہ اس بات کا تھا کہ ہمیں جس کام کے لیے خداوند قدوس بھیج رہا ہے وہ کام پورا ہونے بھی نہیں دے گا اور وہ ہم پر حملہ کر دے گا، او ان یطغا، یا طغیان میں آ جائے، اپنی جہل میں گرفتار ہو کر کے ہم جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، ادائے رسالت، تبلیغ توحید، جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ ہمیں یہ امر، یہ دعوت ادا ہی نہ کرنے دے اور پہلے ہی سے قتل کا حکم دے دے، یا یہ کہ تیری شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے، اسے روکے گا کون؟ سے بہت خراب آدمی کے سامنے خدا کی بات کرو اور وہ خدا کے بارے میں گفتگو بدتمیزی کرنے لگے۔ ان یطغا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہے تیری شان میں جو تیری شان شان نہیں، تیری ما لا یلیق بکا، جو تیرے لائق نہیں، تیرے شان شان نہیں، تیری تنزیہ، تیری عظمت، تیری کبریائی کے خلاف وہ اپنی جرت کی بنیاد پر، قساوت قلبی کی بنیاد پر اور حسن ادب سے کام نہ لے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ سے، دو دعائیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے کی۔ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سوال پیدا ہوا، پھر جواب کیا ملا خدا کی طرف سے؟ آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کی، گریوزاری کی، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال لا تخافا، جو دو چیزیں تمہیں ستا رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں کہ ہمیں قتل نہ کر دے، ہمیں ختم نہ کر دے، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، تیری شان میں گستاخی نہ کرے، یا میرے دعوت کے کام جس کے لیے بھیجا گیا وہ ہم پورا نہ کر پائیں، تو لا تخافا، تم بالکل نہ ڈرو۔ پیغمبر اسی لیے
پیغمبروں کو معجزے ملتے ہیں، یہ معجزہ ملنا بھی ایک ان کے لیے وہ ہوتی ہے بڑی امید. الا لا تخافا، بالکل نہ ڈرو. یہیں سے بس جو خدا نے فرمایا لا تخافا، تو جو فطری خوف طاری ہو رہا تھا وہ ایک دم، جیسے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب ہجرت رسول اللہ نے فرمایا میرے بستر پر لیٹو. علی کو سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہوگا رات میں، لیکن مولا علی کے یقین کو دعوت دیجئے، کوئی نبی نہیں تھے ان کے پاس وحی آئی ہو. رسول اللہ نے بس اتنا فرمایا کہ علی اس پر لیٹو، تم یہ جو امانتیں ہیں یہ ان کی ادا کر کے میرے پاس آ جانا. میرے پاس آ جانا یہ یقین تھا مولا علی کے لیے کہ میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو خدا نے فرمایا تھا. لا تخافا، امر تکوینی، غور کریے، امر تکوینی یعنی فطرت، خوف انسان کی فطرت میں ہے، لیکن خدائی حکم جو ہوتا ہے یہ فطری چیز کو ختم کر دیتا ہے. جیسے آگ کی فطرت میں ہے جلانا، آگ کی فطرت میں ہے جلانا، یہ امر تکوینی ہے. خدا نے آگ کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ جلائے، لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرما دیا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی سے جائے، سلامت ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. کونی بردوں، ٹھنڈی ہو مگر سلامتی کے ساتھ. تو ایسا ہوتا ہے کہ خدائی حکم کبھی کبھی فطرت کے خلاف بھی آتا ہے، لیکن یہ فطرت کے خلاف آتا پیغمبروں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، یا پیغمبروں اور رسولوں کی غلامی میں جو ان کے نائب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو وہ آگ وہاں ٹھنڈی ہو گئی تھی. ایسے ہی جو فطری خوف تھا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ اتنا فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، تو خوف جاتا رہا. تو جو فطری چیز ہوتی ہے وہ خدا کے حکم سے تو جاتی ہے. جیسے نفس کی فطرت میں شر داخل ہے، نفس کی فطرت میں شر داخل ہے. انسان ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، اس سے یہ شر ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے ختم ہوتی ہے. اسی لیے ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ ضروری ہے کہ خدا سے بندہ دعا بھی کرتا رہے، اور پھر تسلی کے لیے، امان کے لیے، حفظ و امان کے لیے، نصر و تو مدد کے لیے کیا فرمایا؟ اننی معکما، تم جان، دونوں جان آؤ اس کے پاس، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اننی معکما، غور کریں، اننی معکما، کمال نصرت، کمال حفظ کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. یہاں معیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. معیت مکانی، خدا مکان سے پاک ہے، یہ نہیں کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. مراد یہاں معیت سے مراد ہے معیت مکانی نہیں، معیت مکانت. میری عظمت تمہارے ساتھ ہوگی، میری قدرت تمہارے ساتھ ہوگی، میری عزت تمہارے ساتھ ہوگی، میری عزت سے تمہیں عزت ملے گی، میرے غلبے سے تم غالب آؤ گے. عزت عزتکم، میری عزت سے تمہاری عزت ہے، میری قدرت سے تمہاری قدرت طاقت ہے، میرے غلبے سے تمہارا غلبہ ہے. جو بندے خدا کی دنیا میں غالب آتے ہیں وہ خدا کے غلبے سے غالب آتے ہیں. اننی معکما، اور پھر دوسرا جملہ اسمع و ارا، جو کہا جائے گا اسے سنوں گا اور جو کیا جائے گا اسے دیکھوں گا. غور کریے آپ، تمہارے بیچ جو حالات آئیں گے، جو ماجرا ہوگا، جو چیزیں تمہاری دعوت، تمہارے قول، تمہارے فعل
یا اس کے بیچ ہوگی، ہم اس سب کو دیکھیں گے اور سنیں گے بھی، اور جو کوئی ضرر، پریشانی، شر، مصیبت جو بھی آئے گی ہم اسے دفع کریں گے، خیر کھینچ کے لائیں گے، عافیت لائیں گے، نفع تمہارا ہوگا، فائدہ تمہارا ہوگا، تم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یہاں پر ایک آیت اور یاد آ رہی، 30ویں پارے میں سورت ہے، پہلی آیت سورہ اعلیٰ 30ویں پارے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت ہے غالباً، اس میں 19 آیت ہیں غالباً۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے بڑا محبت کرتے تھے، اور وطر کی نماز میں یہ سورت اور قلیہ اور قول اللہ سے ادا کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ وطر کس سے کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ وطر میں یہ صورتیں 3 پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ اور قلیہ اور قل هو اللہ شریف۔ ویسے اور بھی طریقے حدیث میں آئے ہیں، اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ سب اس میں اس صورت کا آغاز ہے رب کی تنزیہ، رب کی پاکی سے۔ سب اسم رب کا، اے مخاطب، اے قاری، اے تلاوت کرنے والے، اپنے رب کی پاکی جپ، اس کا معنی ہے، یا اپنے رب کے نام کی پاکی بول، اپنے رب کی پاکی جپ یا اپنے رب کے نام کی پاکی بول۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، تسبیح، تنزیہ پاکی، ایک تنزیہ ذات کہلاتی ہے، خدا کی ذات پاک ہے۔ تنزیہ صفات، اس کی صفات پاک ہیں۔ تنزیہ احکام، اس کے احکام پاک ہیں۔ تنزیہ افعال، اس کے افعال، اس کے فعل پاک ہیں۔ تنزیہ اسما، اس کے اسما پاک ہیں۔ ان کا مطلب ہے خدا کی ذات پاک، خدا کی صفت پاک۔ خدا کی ذات پاک ہے، مطلب یہ ہے خدا کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کی ذات ہے، مخلوق میں گھر ہے، مکان ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جماعتات ہیں، یہ اس میں کیا، ان میں صغیر ہوتے ہیں، کبیر ہوتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے۔ ان تمام عوارضات سے خدا کی ذات پاک ہے۔ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان کا آدھا ہو جائے گا، تہائی ہو جائے گا، چوتھائی ہو جائے گا، 1/10 ہو جائے گا، 1/100 ہو جائے گا۔ ان تمام عیوب و نقائص اور حسد سے اور عوارضات سے اور عیوب سے خدا کی ذات پاک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں پاک ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں پاک ہے۔ علیم ہونا، قدیر ہونا، خبیر ہونا، بصیر ہونا، نصیر ہونا، سمیع ہونا۔ ہمارے سننے کی ایک حد ہے کہ ہم کہاں تک کی آواز سن لیں گے، ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، ہماری طاقت کی ایک حد ہے، ہمارے علم کی ایک حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا سمع مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اس کے سمع کی کوئی حد نہیں، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ خدا کی ذات، خدا کی صفات بھی پاک ہے۔ ہم بھی حی ہیں، خدا بھی حی ہے، ہم بھی زندہ ہیں، خدا بھی حی ہے، لیکن ہماری حیات عارضی ہے، خدا کی حیات ذاتی ہے۔ ہمارا علم عارضی ہے، خدا کا علم ذاتی ہے۔ تو جب ہم سبحانہ پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانے سے شروع کرتے ہیں، سنا دے نماز میں کس اعلیٰ درجے کی پاکی سے نماز شروع ہو رہی ہے۔ خدا اپنی ذات میں پاک ہے، ذات کی پاکی ہم نے بتا دیا آپ کو۔ خدا اپنی صفات میں پاک ہے۔ اب تیسرے نمبر پر خدا اپنے احکام میں پاک ہے۔ امام ہو، حاکم ہو، افسر ہو، مینیجر ہو، پرنسپل ہو، صدر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، یہ سب جماعتیں حکم صادر کرتے ہیں،
ان کے احکام میں ان کی اپنی کچھ نہ کچھ غرض اور نفع ہوتا ہے. خدا کا ہر حکم غرض سے اپنے نفع سے پاک ہے. اس نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن نماز میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں. اس نے روزے کا حکم دیا ہے لیکن خدا کی کوئی غرض روزے میں شامل نہیں. اس نے ذکر کا حکم دیا ہے لیکن اس کے ذکر میں کہ بندہ اس کا ذکر کرے خدا کی کوئی غرض شامل نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پاک ہے, اللہ اپنی صفات میں مولا پاک ہے, اللہ پاک اپنے احکام میں پاک ہے, اللہ اپنے افعال میں افعال ہے. ہم آپ ہم یہ بول رہا ہے نکما, آپ سن رہے ہیں, کھانا کھانا, رزق دینا, کسی کو تنخواہ دینا, کسی, یہ افعال, یہی افعال کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے. فعل بندہ بھی کرتا ہے, فعل خدا بھی کرتا ہے, لیکن خدا کا فعل بندے کے فعل کی طرح سے نہیں ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے بچوں کو کھلاتا ہے تو مجازی طور پر وہ بچوں کو رزق دے رہا ہے. ایک فیکٹری کا مالک کھلا رہا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ رزاق ہے, جو اس کی رزاقیت کی شان ہے, وہ تمام رزق دینے والوں سے علیحدہ ہے. وہ جانے کب سے کائنات پیدا ہوئی کھلا رہا ہے, اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پاک ہے, اپنی صفات میں پاک ہے, اپنے احکام میں پاک ہے, اپنے افعال میں. اللہ تعالیٰ اپنی اسما میں, خدا اپنی اسما میں, خدا کے جتنے اللہ کے علاوہ جتنے نام اور ہیں صفاتی نام, رحمان, رحیم, خبیر, نصیر, بصیر, سمیع, جتنے نام ہیں, یہ نام بھی اس کے پاک ہیں. انہی پاک طیب ناموں سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا. ان ناموں میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کسی طرح کا عیبی معنی نہیں. اسی سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسما میں اپنے پاک ہے. اسما کی تنزیہ ایک علماء نے بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام گندی جگہوں پہ نہ لیا جائے. فی مواضع الاقذار, جو گندی جگہیں ہیں, گندے مقامات ہیں, وہاں پہ اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے. یہ اسما کی تنزیہ ہے. اور ایک بات اور کہی ہے تنزیہ الاسماء کے سلسلے میں کہ اللہ تعالی کا نام جب لیا جائے, جپا جائے, تو پوری عظمتوں کے ساتھ اس کا نام لیا جائے, زبان پر اس کا نام جاری ہو اور قلب میں اس کی عظمت و جلال اور ہیبت بیٹھی ہوئی ہو. اللہ بولتے رہتے دن بھر اللہ 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 اللہ. ارے اولیاء اللہ غوث اعظم کے بارے میں تو بہت بڑی کہ کبھی مجلس میں آئے اور صرف ایک مرتبہ فرمایا اللہ, ارے پورا مجمع بے ہوش ہو گیا. ہم ہزار چلاتے رہے اللہ 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 اللہ, کچھ نہیں ہوتا. بڑے پیر صاحب نے ایک مرتبہ دیا اللہ, ارے کیا ہے, وہ اس کو نام کو جپ رہے ہیں تو پورے ادب کے ساتھ, پوری عظمت کے ساتھ, پوری تعظیم کے ساتھ اس کے نام کو لیتے. اور جب اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ خدا کا نام پوری عظمت و جلال کو دل میں بٹھا کے لیتا ہے, یقینی طور پر ایک مرتبہ اگر وہ کہہ دے اللہ تو مجمع و کائنات کے حالات بدل جاتے ہیں. اننی معکما, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کمال حفظ, کمال امان, کمال نصرت. مکانیت سے پاک مکان نہیں, لیکن وہاں حفظ و امان میں تم میری رہو گے. جو تمہارے اس کے بیچ مکالمہ ہوگا, باتیں ہوں گی, وہ سب ہم دیکھیں گے. تو جو فطری خوف ہوتا ہے انسان کے اندر, اور ہر شخص کے اندر ہوتا ہے, نبی ہو, رسول ہو, ولی ہو, عام انسان ہو, اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جاؤ اب چلو. اب اسی عظمت و جلال جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ربیع ان شابا کان یامر و ینہا, پہلے زمانے میں
جو خلافت کا زمانہ تھا، پہلے تب وہی سمجھ میں آ جائے گا واقعہ، خلافت کا زمانہ تھا، جیسے زمانہ تابعین میں مدینہ جو تھا وہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں علم کا مرکز تھا. 7 فقہا تابعین میں، 7 فقہا یا 7 مفتی کہہ لیجئے. اس میں سعید ابن مسیب ہیں، عبید اللہ ابن عبداللہ اور عروہ ابن زبیر، یہ خاص لوگ، اور سالم ابن عبداللہ، اس طرح کے لوگ. 7 مفتی مدینے کے تھے. جب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو پہلے ان 7 مفتیوں کی خدمت میں جاتا تھا. یہ 7 مفتی جب اس کو اوکے کر دیتے تھے تب قاضی فیصلہ کرتا تھا. انہیں کہتے ہیں فقہائے 7 مدینے میں. ایسے ہی اور خلفاء کے زمانے میں تو واز کہنے کا، فتویٰ دینے کا بس حکومت اور خلافت کی طرف سے جن کو اجازت ہوتی وہی کرتا تھا. آج تو جسے دیکھو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں چاہتا وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تکلیف تو اسی فتنے کیوں ہیں؟ خلافت کے زمانے میں یا اس وقت ابھی بھی عرب ممالک بعض جگہ ہر آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. وہاں فتویٰ دینے کے بھی کچھ لوگ معذون اور مجاز تھے، اور واز کہنے کے بھی. ان کے علاوہ کوئی تقریر نہیں کرتا. یا تو ہر پتہ لگا کچھ نہیں آتا زیادہ، اس نے کہیں کسی تنظیم میں شامل ہو گیا اور ہندی کتاب لی کھڑے ہو گیا، بیان کر لے گا. اب کوئی رو رہے بھائی کوئی برا تو نہیں کر رہا، دینی کام تو دینی بات تو بتا رہا ہے. مجاز اور معذون ہوتے تھے اور ان کی لیاقت دیکھی جاتی تھی، ان کا علم دیکھا جاتا تھا، ان کا تقویٰ دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ فتوے کے معذون ہوتے تھے یا واز و نصیحت کے معذون ہوتے تھے. آج دیکھیے وہ فتنے. کل ہم ایک بات پہ غور کر رہے تھے اور میرا یہ غور، اور شاید کہیں نہ کہیں ہمارے نفاق کے اندر کی بات ہے. یہ سب ہم غور اس بات پہ کر رہے تھے کہ جتنے مولانا، جتنے مفتی، جتنے شیخ، جتنے رہنما، جتنے رہبر اس قوم مسلم میں ہیں، اتنے تو کسی دنیا قوم میں نہیں ہوں گے. اس کے بعد بھی سب سے زیادہ بد راہی پر یہ قوم جا رہی. جتنے بھی فرقے لیجیے، جتنے بھی دین لیجیے آپ، ادیان غیر اسلام، جتنے رہنما، جتنے رہبر، جتنے پیشوا، مولانا، مولوی، پیر، فقیروں، خانقاہوں کے قابضوں، مجاوروں سے لے کر آپ گنے گے تو جتنے اس قوم میں ہوں گے اتنے. اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ خراب کام. تو میں نے تو سوچا بھائی لگتا یہ ہے کہ اس قوم کے رہنما اور رہبروں میں اخلاص نہیں ہے، نہ اتنی کثرت کے باوجود کہیں نہ کہیں سے نفاق ضرور ہے. یہ میرا اپنے دل کا جواب ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نہ اتنی کثرت سے علماء، رہنما، پیشوا، پیر، فقیر، ایک ایک خاندان میں 40 پیر ہیں آج کل. تو کسی خانقاہ کا ایک پیر مرتا ہے تو 50 پیدا ہو جاتے ہیں. لگے تگے جتنے ہوتے ہیں وہ سب، چلو سب سے زیادہ نفع تو اسی میں ہے. بلا محنت کے قوم پیسہ دے رہی، کچھ نہیں. رہبر بننے کے لیے بس ایک پگڑی خریدنا ہے اور لمبا کرتا باندھنا ہے بس، اور ایک کوئی لال پیلا حالات کو دب جائے، کوئی بول رپٹا ڈال لو بس اور بن جاؤ گے. بس ایک پگڑی خریدنا ہے، ایک لمبا کرتا سلانا ہے، اور ایک کوئی رنگین جو ہے وہ پٹکا خریدنا ہے بس. اس کے بعد کام تو چلتا رہے گا. کیسا تعلم، کیسی تکرار، کیسا دراسہ، کیا تکرارہ، کیا مطالعہ، کیا اسٹڈی بن جائے گا. تو اب واقعہ سنیے. ایک نوجوان تھا تو پہلے زمانے میں جو واعظ ہوتے تھے امر و نہی کا حکم کرتے تھے، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، خدا سے ڈرو، جنت کا یہ کرو. تو یہ وعظ و نصیحت کہلاتا ہے. تو ایک نوجوان خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یامر و ینہا، وہ جگہ جگہ لوگوں کو وعظ و نصیحت تقریر کرتا تھا. خلیفہ نے پکڑا، ارے خلیفہ یہ معذون تو ہے نہیں، اس میں جن کی لسٹ جاری اس میں تو نام اس کا ہے نہیں. حبسہ،
اسے خلیفہ نے قید کر دیا اور بند کر دیا. چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ نوجوان جو تھا وہ ایک باغ میں ٹہل رہا ہے. یتفرح، اس سے پہلے یتفرح فی بستان فأحضره الرشید. تو خلیفہ رشید بغا جسے آپ نے نوجوان کو قید کیا ہے وہ تو فلاں باغ میں ٹہل رہا ہے. فأحضره رشید نے فرمایا بلا لاؤ، پکڑ کے لاؤ. قال مخرجک، اور کریے نوجوان کے جواب پر. خلیفہ نے کہا تجھے قید خانے سے کس نے نکالا؟ قال الذي ادخلني البستان، قال الذي ادخلني البستان. تو بولا اس نے نکالا ہے جس نے باغ میں داخل کیا ہے. قال الذي ادخلني البستان، اس نے قید سے نکالا ہے جس نے باغ میں داخل کیا. قال من ادخلک، تو ہارون بولا تجھے باغ میں کس نے داخل کیا؟ قال الذي اخرجني من البيت. تو جواب دیا اس نے جس نے تیرے قید خانے سے نکالا اس نے باغ میں داخل کیا. فتعجب الرشید، تو خلیفہ کو اس کے جواب پہ وہ بکا رونے لگا. وامر له بالاحسان، اور بادشاہ نے خلیفہ نے کہا کہ اس کو اتنا انعام دو، اتنا یہ دو، اتنا یہ دو. اور دینے کے بعد حسن سلوک کرنے کے بعد بأن يركب فرسا، فرمایا اسے گھوڑے سوار کرو اور بغداد کی گلیوں میں وینادی بین یدیہ، اور ایک آدمی اس کے ساتھ جائے اور اعلان کرتا ہوئے جائے ھذا رجل عز اللہ، یہ وہ انسان ہے جسے خدا نے عزت دی ہے. ہارون ذلیل کرنا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کو عزت دی ہے. فلم يقدر اللہ الا اکرامہ و احترامہ، اللہ تعالیٰ اس کی عزت چاہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فإننی معکما، موسیٰ کو ہارون کو خدا عزت دینا چاہ رہا تھا، وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ذلیل ہوئے، عزتی رہی. آگے واقعہ آ رہا ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہزار دشمن اگر می کند قصد ہلاک، کرم تو دوست از دشمنا ندارم باغ. اے میرے کریم مہربان مولا، میرے ہزار دشمن ہلاکت کا میری قصد کریں لیکن اے دوست، اے میرے کریم مہربان مولا، تیرا کرم میرے شامل حال رہے گا تو مجھے کوئی خوف نہیں. سادی شیرازی فرماتے ہیں بوستا میں محال است چو دوست دارت ترا کہ درد دشت دشمن گزارت ترا. یہ محال ہے تم خدا کے دوست بنو، جب خدا کے دوست بن جاؤ گے تو خدا تمہیں دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بندے کو رجوع لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں اپنی عبودیت، اپنی عاجزی، اپنی لاچاری پیش کرنا چاہیے. اور جب بندہ اپنی مکمل عاجزی، مکمل لاچاری اور مکمل عبودیت کے ساتھ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں اس کے آستانے پیر ڈالتا ہے تو یقینی طور پر خدا کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. اننی معکما اسمع وارا، یہ اس پہ شاہد ہے. اللہ ہی پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فقی ابو الحسن ایک بہت بڑے فقی گزرے اپنے زمانے کے، فرماتے بغداد میں ایک مرتبہ قحط پڑا. وقال قحط ببغداد فاجتمع الناس. خلیفہ بغداد کا اس وقت ایک وزیر تھا علی ابن عیسیٰ. لوگ اکٹھے ہو کر کے انہوں نے ایک درخواست لکھی قحط کے زمانے میں بغداد کے خلیفہ کے وزیر کے پاس. وَرَفَعُوا قِصَّتَهُمْ إِلَىٰ عَلِي ابن عیسیٰ الوزیر، ایک درخواست پیش کی کہ یہ ہمارے حالات اس وقت ہو گئے ہیں، بچے سسک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھانے کو دانا نہیں ہے. اور وزیر حکومتوں کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. فقرات، اس نے درخواست کو پڑھا. وَكَتَبَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، اور اس درخواست کی پشت پہ اس نے لکھا جواب.
جواب سنیے. وَكَتَبَ عَلَى ظَهْرِهَا، اور کسی پوری درخواست پڑھنے کے بعد اس کی پشت پر لکھا لَسْتُ بِسَمَاعٍ فَأَسْقِيكُمْ وَلَا بِأَرْضٍ فَأَكْفِيكُمْ، میں کوئی آسمان نہیں ہوں جو برس پڑوں. جواب دیکھیے، ڈانٹا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں پہنچائی، تم نے قحط کی شکایت کی ہے، یہ آسمانی عذاب ہے، زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی سزا ہے، زمینی نہیں ہے. لست بسماع فاسقیکم، میں کوئی آسمان نہیں ہوں جو برس پڑوں، ولا بارض فاخفیکم، اور زمین نہیں ہوں کہ نیچے سے خزانے نکال دوں. ارجعوا الی بارئکم، یہ آسمانی سزا ہے، اپنے رب اپنے مالک کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے. موسیٰ علیہ السلام نے اننا نخاف، اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی اور مدد کری. ابو المعین ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، فرماتے ہیں سالت بعض النصارى عن احسن آیت فی الانجیل، توریت انجیل کی اچھی باتیں لی جا سکتی ہیں جو اچھا ہیں جن کی لینے، حالانکہ توریت محرف ہے. کل بخاری شریف کل بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہا تھا، عبداللہ ابن عباس سے غالباً حدیث روایت ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم اپنے دین کی تائید اپنی کتاب سے حاصل کرو، اس میں نئی تازہ خبریں آ رہی ہیں. کیفا تسالونا، یہ ہے الفاظ ہیں، تم اہل کتاب سے کیوں ان کی کتاب بارے میں پوچھتے ہو؟ نہیں، اپنے دین کی تائید میں تم اہل کتاب سے کیوں پوچھنے جاتے ہو؟ تمہارے کتاب میں نئی باتیں روزانہ نازل ہو رہی ہیں، آپ اپنی کتاب سے حاصل کرو. پھر انہوں نے فرمایا کوئی کتابی تو نہیں پوچھنے آ رہا ہے تمہارے کتاب کے بارے میں. یہ حدیث نصیحت ہے ان کے لیے جو چترویدی بنتے ہیں مسلمانوں میں، مقرروں میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو کہتے ہیں میں نے ایک نصرانی سے پوچھا کہ انجیل میں بتاؤ سب سے اچھی آیت، سب سے اچھی باتیں کون سی ہیں، یہ سب سے اچھی کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا قال خمس کلمات، انجیل میں ہم نے 5 باتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلنی اجب کا، تم مجھ سے مانگ میں تیرا، تم مجھ سے سوال کر میں جواب دوں گا. سلنی اجب کا، تم مجھ سے سوال کر میں جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگ، تم مجھ سے دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا. وشکر لی ازد کا، تو میرے دیے پر شکر کرتا رہا میں اضافہ کرتا رہوں گا. وشکر لی ازد کا، تو میرے دیے پر شکر کرتا رہا میں اضافہ کرتا رہوں گا. واقبل علی اقبل علی کا، تو میری طرف متوجہ رہا میری رحمتیں تیری طرف متوجہ رہیں، تیرے قلب کی توجہ میری طرف رہے. دست بکار دل بیار، آنکھ کو ہاتھ کو کام میں لگا لیکن قلب کی توجہ خدا کی طرف رکھ. 5 باتیں. اور وقرب منی اقرب منک، تو میری قربت حاصل کر میری رحمت تیرے قریب رہے گی. وَاطَعْنِي فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں میری اطاعت کر، تو دنیا میں میری مان، میں تیری دنیا میں بھی مانوں گا اور آخرت میں بھی مانوں گا. بندے کی تو دنیا میں تو ماننا ہے خدا کی، بندہ صرف دنیا میں خدا کی مانے، اور پھر خدا بندے قدوس کی رحمت کی عالم ہے کہ وہ بندے کی دنیا بھی مانتا ہے اور پھر جنت میں بھی بندہ جو مانگے خدا دے گا. مولانا مولوی روم فرماتے ہیں گفت حق گر فاسق واہل صنم چوں مرا خانی اجابت حاکنم. مثنوی شریف اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتے ہو آپ کہ جو منکرین ہیں کیا ان کی نہیں سنی جاتی ہے. گفت حق گر فاسق واہل صنم
چوں مرا خانی اجابت ہا کنم، جب بے دین منکر صنم پرست مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، تو میں ان کی بھی تو سنتا ہوں۔ ارے تو مومن ہے، تو امتی ہے مصطفیٰ کا، تو دعا را سخت گیرو می شخول، تو دعا میں گڑ گڑا، دعا میں سختی کر، تو کثرت سے دعا کر، عاقبت بے رحاندت از دست غول، آخر کار تجھے بھی ہم دشمن کے ہاتھ سے چھٹکارا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اب آگے فاتیا ہو فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ، لا تخاف، ڈرو نہ، بالکل مت ڈرو، جاؤ اور اس سے کہہ دو ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، بس تیری خیریت اسی میں ہے کہ تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ دیکھیے ایک ہے ایمان کی دعوت دینا ہے، ایک ہے بنی اسرائیل کی رہائی۔ تو پہلی جو دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو بات کہی کہ تو میری قوم کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے، ان کو رہا کر۔ اب اگلی آیتیں اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔